الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی احترام، مداحان رسول انام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بزم میں شرکت کی توفیق بخشی، اور ہم لوگ اس وقت ایک پاکیزہ محفل میں حاضر ہو کر اپنے دل و دماغ کو تازہ کر رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ سب حضرات جنہوں نے اس نورانی اجلاس کے انعقاد میں حصہ لیا اور اپنی دلچسپی اور دل جمعی کا مظاہرہ کرتے ہوئے علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ اپنی آبادی میں اتارنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ رب تعالی اپنے محبوبوں کے صدقے میں آپ سب کی محنت کو شرف قبول عطا فرمائے۔ آغازی پروگرام سے اب تک آپ حضرات نے شاندار نعتیں سنی اور منقبت کے اشعار سن کر اپنے دل و دماغ کو تازہ کیا۔ ابھی میرے بعد انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو اور بھی شاندار گفتگو اور نعتیں سنائی جائیں گی، اور آپ ان کے کلمات خیر سے محظوظ ہوں گے۔ معمار قوم و ملت حضرت قاری جلال الدین صاحب دامت ظلہ العالی، جماعت اہل سنت پر جن کا احسان عظیم ہے، کچھ دیر میں ان کی آمد ہوگی۔ محبوب العلماء والمشائخ گلے گلزار سیادت حضرت بابرکت سید گلزار ملت دامت برکاتہم العالیہ کی جلوہ گری ہوگی۔ جماعت اہل سنت کی بڑی قداور شخصیت کمال ملت حضرت علامہ مولانا و بالفضل اولانا محمد کمال اختر صاحب قبلہ قادری دامت ظلہ العالی نے اس پروگرام میں شرکت کے لیے حکم دیا۔ ان کے حکم کی تعمیل میں میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ آپ حضرات نے اپنے پوسٹر کا جھومر حیدری کانفرنس بنایا ہے۔ رب تعالی حیدر کرار کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں آپ کے درمیان زیادہ دیر تک نہیں رہوں گا۔ حکم کے مطابق
کچھ عرض و معروض کے بعد آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حال میرا کچھ بھی ہو لیکن عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو لیکن عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ حیدری کانفرنس میں علماء کا ایک جمع غفیر حاضر ہے اور آپ حضرات اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اطمینان و سکون سے اس گرم ماحول میں بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو یہاں بیٹھنے کے بعد حیدری فیضان سے مالا مال ہو کر گھر واپس جانے کی سعادت عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر ایسے ہی سنجیدہ ماحول بنا کے تشریف رکھیں۔ اور میری عرض و معروض کو دل کے کان سے اگر سن لیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت بھی ٹھکانے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا جو نظام بنایا ہے، اہل عقل اور ارباب علم جب اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری حکمتیں، بہت سارے نکتے، بہت ساری باریکیاں اور عبرت و نصیحت کی بہت ساری باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو شعور کی منزل میں پہنچنے کے بعد کسی دارالعلوم، کسی کالج، کسی یونیورسٹی سے تعلیم لینے کا ذوق رکھتے ہیں اور کسی دانشگاہ میں اپنا ایڈمیشن کرا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو کسی مدرسے، کسی مکتب، کسی اکیڈمی، کسی کالج اور یونیورسٹی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ جو لوگ کسی دانشگاہ میں، کسی مکتب، کسی مدرسے، کسی اسکول اور کالج میں اپنا ایڈمیشن لے لیتے ہیں، ان کی دنیا الگ ہو جاتی ہے، اور جو ایڈمیشن نہیں لیتے ہیں ان کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ اس تفصیل میں جانا نہیں ہے، جو بات میں آپ کے ذہن میں
ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس نے ایڈمیشن لے لیا اب اس کو امتحان کی منزل سے گزرنا ہے، اور جس نے ایڈمیشن نہیں لیا اس کا کوئی امتحان نہیں ہونا ہے۔ اور یہ بھی ایک مسلم حقیقت ہے، یہ بھی ایک نظام بنا ہوا ہے کہ جو جس درجے اور جس کلاس کا ہوتا ہے اس کا امتحان اسی اعتبار سے لیا جاتا ہے۔ اگر جماعت اعدادیہ کا پڑھنے والا طالب علم ہے، آپ کے ماحول کے مطابق LKG میں اگر داخلہ لیے ہوئے ہیں تو اسے ہائی اسکول اور 10+2 کے پیپر کا سوال نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی طالب علم ہائی اسکول میں پڑھتا ہے تو اس سے BA اور MA کا سوال نہیں ہوتا۔ جیسا درجہ ہوتا ہے امتحان اسی اعتبار سے لیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ وہ ہوئے جن کا کوئی امتحان نہیں، چونکہ انہوں نے کسی دارالعلوم میں کسی کالج میں اپنا ایڈمیشن ہی نہیں کرایا۔ ان کا حال یہ ہے کہ اگر کالج اور مدرسے کے، اسکول کے، دارالعلوم کے پرنسپل اور ٹیچروں کے، استاذوں کے سامنے کوئی شرارت کرے، ٹیچروں کو اس سے کوئی مطلب نہیں، اس لیے کہ وہ ان کے مدرسے کا اور اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے ہی نہیں، اس نے ایڈمیشن ہی نہیں لیا ہے، تو وہ کچھ بھی کرے، ٹیچروں کو، استاذوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن جس نے ایڈمیشن لے لیا اگر وہ شرارت کرے گا تو پرنسپل اس سے پوچھے گا، اگر قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو ٹیچر اسے سزا بھی دے سکتا ہے۔ اگر آپ اتنی بات کو تسلیم کرتے ہیں تو آگے آپ کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، جس نے شہادت کا اعلان کر دیا، خدائے وحدہ لا شریک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار کر لیا، تو گویا اس نے وفاداروں کے رجسٹر میں اپنا ایڈمیشن کرا لیا، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے گویا ایڈمیشن کرایا ہی نہیں، داخلہ لیا ہی نہیں۔ تو اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ و رسول کی وفاداروں کی لسٹ میں آپ کا نام درج ہو گیا، آپ نے ایڈمیشن کرا لیا، آپ کا اندراج ہو گیا، اب امتحان آپ کا ہونا ہے۔ جس نے ایڈمیشن نہیں لیا ہے اس کا کوئی امتحان نہیں، وہ دنیا میں کیا کر رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ 50 منزلہ بلڈنگ میں رہے یا جھوپڑے میں رہے، صبح سے شام تک سوئے، شام سے صبح تک وہ فلم دیکھے، گندی پکچریں دیکھے، شراب پیے، زنا کرے، فسق و فجور میں مبتلا رہے، اس سے کوئی مطلب نہیں یہاں پر، اس لیے کہ اس نے ایڈمیشن لیا ہی نہیں ہے۔ ایڈمیشن تو آپ نے لیا ہے، قانون کی پابندی آپ کو کرنی ہے، ضابطے کے مطابق آپ کو چلنا ہے، امتحان آپ کا ہوگا، اور جو جس درجے کا ہوگا امتحان کا پیپر اسی طرح سے بنے گا۔ اگر کوئی شخص یہ خواہش کیے بیٹھا ہے کہ مجھے ایک ضلع کا DM بننا ہے، کئی سال تک اسے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جنرل نالج کی ساری کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اس کو کھنگالنا پڑتا ہے، کئی سال تک وہ ٹیوشنی کرتا ہے، کوچنگ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر وہ جا کر کے کسی منزل تک پہنچتا ہے، اور اگر قسمت نے یاوری کی تو کسی ضلع کا وہ DM بن گیا، ضلع کا سردار بن گیا، ضلع کا حاکم بن گیا،
اور اگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا تو ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ اگر ایک ضلع کا آدمی کو سردار بننا ہے تو اسے نہ جانے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نہ جانے کتنا مشکل امتحان دینا پڑتا ہے، تو جسے جنتی جوانوں کا سردار بننا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر امتحان کے وہ سردار بنا دیا جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا امتحان نہ ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آزمائش میں نہ ڈالا جائے؟ میدان کربلا جس کی مناسبت سے آج پوری دنیا میں ذکر حسین ہو رہا ہے، حیدری کانفرنس کا جگہ جگہ انعقاد ہو رہا ہے، شان اہل بیت بتائی جا رہی ہے، عظمت امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، محبت امام حسین کا اظہار کیا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نسل کے اعلیٰ حضرت قاری جلال الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حیدری کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ آپ حضرات اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ رفیقان محترم، میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ ابھی کچھ دیر میں معمار قوم و ملت استاذ القراء حضرت قاری جلال الدین صاحب دامت ظل العالی کا ورود مسعود ہونا ہے۔ حضرت تشریف فرما ہوئے اور ابھی کچھ دیر بعد حضرت کے کلمات نصیحت سے آپ سب محظوظ ہوں گے۔ حضرت کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ الجامعۃ الاسلامیہ روناہی میں جو آپ کی دماغ سوزی اور جگر کاوی ہے، اس سے کسی انصاف پسند کو انکار نہیں ہو سکتا۔ وہاں کے ذرے ذرے کو اس بات کا احساس ہے کہ حضرت معمار ملت قاری صاحب نے زمین کی پستی سے اٹھا کر کے اس ادارے کو آسمان کی بلندی پر پہنچانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ہم لوگوں کے ہاں عجیب مزاج ہے، جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تب اس کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے، اس کی خوبیاں بتائی جاتی ہیں اور اس کی فضیلت کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ ابھی پرسوں اپنی جماعت کے ایک ذی صلاحیت عالم کا انتقال ہو گیا، اب اس کا خطبہ ورکشاپ پہ لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ ایسے تھے وہ ویسے تھے، مگر جب تک وہ باحیات رہے وہ کسی معیاری ادارے میں نہیں جا سکے اور لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا۔ جب وہ چلے گئے تو ان کی فضیلتوں کے دفتر تیار کیے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھیے اس بات کو کہ جو آپ کے سامنے قوم کی زلف برہم کو سنوارنے کا کام کر رہا ہو، آپ کے بچوں کو جو شاندار اور بہترین اور مفید افراد میں تبدیل کر رہا ہو اور قوم کے لیے جو دن اور رات ایک کر رہا ہو، اس کو آپ صرف پلکوں ہی پر نہ بٹھائیں بلکہ اپنے دل میں بٹھائیں، اور دل میں جن کو بٹھایا جائے ان میں سے ایک ذات ہمارے قاری صاحب قبلہ دامت ظل العالی کی ہے۔ اس لیے اہل قدر کی آپ حضرات قدر سمجھیں اور ان کے اعزاز و اکرام کا بھرپور آپ حضرات خیال کریں۔ میری طرف تھوڑی دیر متوجہ رہیں، میں حضرت کی اجازت سے تھوڑی دیر آپ کے درمیان اور رہوں گا۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو جس کلاس جس درجے اور جس معیار کا ہوتا ہے اس کا امتحان اسی انداز سے لیا جاتا ہے۔ اگر بچہ نیچے کلاس میں پڑھتا ہے تو اس اوپر کی کلاس کے اعتبار سے امتحان نہیں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بڑی عظیم، بڑی نسبتیں ان کے ساتھ ہیں، وہ فیض و برکات کا سرچشمہ ہیں۔
سیدنا امام حسین جامع کمالات و فضائل ہیں، وہ فضل و کمال کا ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جب بیٹے کا یہ حال ہے تو باپ کا عالم کیا ہوگا۔ حیدر کرار کی شخصیت اور ان کے فضل و کمال تک اس انسان کی عقل کی رسائی ہو سکتی ہے۔ سیدنا مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چہیتوں میں ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار اور اعتراف کیا ہے۔ لیکن اس شبہ میں آپ نہ پڑھیں گے کہ سب سے پہلے اعتراف کرنے والی شخصیتوں میں نام اور آتا ہے، اس لیے کہ میں اس کی بھی وضاحت آپ کے درمیان رکھ کے جانا چاہوں گا۔ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار و اعتراف کرنے والی ہستی سیدنا صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے سب سے پہلے رسول پاک کی رسالت و نبوت اور خدا کی وحدانیت کا اقرار اور اعلان کیا، اور پھر حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اور حضرت سیدتنا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دولت کو حاصل کیا۔ ایک موقع پر سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک مسئلہ آ گیا۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا، حضور تاریخ میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات ابو بکر صدیق کی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی کا نام ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب سب جگہ سب سے پہلے لگا ہوا ہے تو ذہن میں الجھاؤ پیدا ہوگا، آدمی ٹینشن میں آئے گا، آدمی یہ سوچے گا کہ سب سے پہلے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جب مائک ہاتھ میں لیا کسی شخص نے اور یکے بعد دیگرے کئی افراد کے ہاتھ میں یہ مائک آیا، اب اگر حضرت معمار ملت نے کسی سے پوچھا کہ سب سے پہلے مائک کس نے ہاتھ میں لیا، کس نے مائک پہ آ کے گفتگو شروع کی، اب ایک صاحب نے کہا سب سے پہلے فلاں نے کیا، پھر کسی صاحب نے پوچھ لیا آ کر کے کہ سب سے پہلے مائک کس نے استعمال کیا، تو کسی اور کا نام بتا دیا جائے، کسی اور کا نام بتا دیا جائے، تو سامنے والا ظاہر سی بات ہے الجھن میں پڑ جائے گا کہ سب سے پہلے تو کوئی ایک ہی ہوگا، یہ کئی نام کیسے سب سے پہلے آ رہے ہیں۔ تو اب تاریخ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات صدیق اکبر کی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا کہ آپ بتائیں تینوں پہلے کیسے ہو سکتے ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک ہی پہلے ہوگا، یہ تینوں کیسے پہلے تاریخ میں آتا ہے۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، جن کی نسبت سے ہمیں حنفی کہا جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تینوں جگہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے، ایسا کیسے ہو سکتا کہ سب سے پہلے تینوں ہوں، تینوں میں سے کوئی ایک ہی پہلے ہوگا، مگر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، جس روایت میں تاریخ میں جہاں یہ آیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں، جوانوں میں، بڑوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، اور جس روایت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا مولا کائنات نے اسلام قبول کیا، اور جس روایت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا،
لہذا یہ پہلے پہلے جو تینوں جگہ لگ رہا ہے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا مولائے کائنات ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے مسلمان ہیں، سب سے پہلے رسول پاک پر ایمان لانے والے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے کہ آج کل بہت سارے لوگ نہ جانے کتنے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر کے اپنے آپ کو بھی کنفیوژن کا شکار بنائے ہوئے ہیں، دوسروں کے درمیان بھی شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے تو عجیب بات ابھی پرسوں مجھ کو سنائی کہ حضرت ایک خطیب صاحب آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ دیکھو سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم ہے اور سب سے آخری نبی ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لوگوں نے کہا جی بے شک یہی حق ہے، سب سے آخر میں آنے والی ہستی نبیوں میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لوگوں نے کہا بے شک یہی حق ہے، یہی عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب وہ مقرر صاحب کہتے کیا ہیں، آگے ذرا لطیفہ سنیے۔ وہ جناب قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بات صرف گلی ہی میں رہ جائے گی، لیکن اس زمانے میں گلی کیا اگر گھر کے اندر کوئی بولے گا تو دنیا میں بات پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ایک علاقے کو گمراہ کر کے اور کامیابی کا تمغہ حاصل کر لیں گے۔ آپ گلی میں کیا گھر میں اگر بولیں گے تو اس وقت پوری دنیا میں آپ کی بات پہنچ سکتی ہے۔ اب جناب کیا بات کہہ رہے ہیں ذرا اس کو سنیے۔ اب وہ قوم سے مخاطب ہو کر کے کہتے دیکھو ہمارے حضور سب سے آخری نبی ہیں، مگر بتاؤ سارے نبیوں سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں، سب سارے نبیوں سے اعلیٰ ان کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ تو کون مسلمان ہوگا جو اس کا انکار کرے گا؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہم لوگ برابر پڑھتے رہتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہی متفقہ عقیدہ ہے کہ سارے نبیوں میں سب سے افضل آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خطیب صاحب نے جب قوم سے یہ کہلوا لیا کہ سب سے آخر میں آنے والے ہمارے نبی ہیں مگر سب سے افضل ہمارے نبی ہیں، اب جناب عالی آگے کیا قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے نبی سب سے آخر میں آئے مگر سب سے افضل ہیں، اسی طریقے سے چاروں خلیفہ میں حضرت علی اگرچہ بعد والے خلیفہ ہیں مگر چاروں میں سب سے افضل ہیں۔ اس عقیدے کو ذہن میں لے کر کے جانا۔ لوگوں نے اس طریقے کی درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ حضرت محترم قاری صاحب نے آ کے کان میں خوشخبری سنائی ہے کہ حضور گلزار ملت کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت کے کرم سے ایک جملہ ان کی زبان مبارک سے یہ بھی نکل گیا کہ اور وہ مفتی صاحب کی تقریر سننا چاہتے ہیں۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، میں اپنی گفتگو کو آہستہ آہستہ آپ کے درمیان رکھوں گا تاکہ میں بھی حضرت کے جلوے زیبا سے اپنی آنکھوں کو شاد کام کر سکوں۔ درود شریف پڑھیے، ابھی تھوڑی دیر میں حضرت کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ آپ لوگ سنجیدگی سے اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ یہ آپ نے جو کانفرنس منعقد کی ہے، آج آپ اس کانفرنس سے ایک اچھا پیغام اپنے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے لے کر کے جائیں۔ جو لوگ یہ باتیں قوم تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ سب سے آخر میں آنے کے باوجود رسول پاک سب سے افضل ہیں، اسی طریقے سے چوتھا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ گفتگو مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ سن لیتے تو ایسے شخص کو کوڑے مرواتے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے مجھ کو ابو بکر و عمر پر
पर फजीलत दी तो मैं उसको कोड़े मचाऊंगा, उसको कोड़े से मारूंगा। ये मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है। इसलिए अहले सुन्नत व जमात के स्टेज और इसकी कॉन्फ्रेंस से वो पैगाम देना चाहिए जो मौलाए कायनात ने हमें अता फरमाया है। हम वो पैगाम कौम को देने के लिए आते हैं जो इमाम हुसैन ने मैदान करबला में हमें अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रफीकान मोहतरम, हजरत सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बचपन में इस्लाम कबूल कर लिया। एक रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र उस वक्त 8 साल थी, एक रिवायत के मुताबिक उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 10 साल थी। 10 साल से आगे कोई रिवायत नहीं है। और आपके ईमान लाने का वाकया भी तारीख के किताबों में यूं मज़कूर है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए गोशा नशीनी इख्तियार फरमाई और फिर आप की पाकीज़ा तालीम को उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कबूल कर लिया, तो रात की तन्हाई में घर के अंदर ये दोनों नफूस कुदसिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा करती थी। दरमियान जलवा फरमा होंगे, शहजादे मसौली कहिए, सरकारे मसौली कहिए, हम अहले सुन्नत व जमात की आँखों का सुरूर कहिए, दिल का सुरूर कहिए, आँख की रोशनी कहिए, जो कह लीजिए, सब कुछ तसव्वुर में रख करके ज़ियारत कीजिए और थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू समाअत कीजिए। मैं यहाँ बैठा हूँ हजरत के हुक्म से ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ। गोया हजरत की ख्वाहिश है कि मैं थोड़ी देर आपसे मुखातिब रहूँ और शेर पढ़ चुका हूँ कि जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। इसलिए जिसमें खुशी हजरत की है वो आप लोग करें, इसमें ज़्यादा बेहतरी होगी। मेमारे कौम मिल्लत जलवा फरमा है, इंशाअल्लाह अभी इनके कलिमात नसीहत से हम और आप महजूज होंगे। इंशाअल्लाह हुजूर भी कुछ न कुछ हमको दे करके आपको दे करके जाएंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था कि उस शख्स ने जिस तरह से कौम के जहन को परागंदा करने की कोशिश की अहले सुन्नत के स्टेज से, क्या हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा इससे खुश हो सकते हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई मुझे अबू बकर व उमर से अफजल कहेगा तो मैं उसे कोड़े मारूंगा, कोड़े मारूंगा। ये हजरत मौलाए कायनात का इरशाद है, तारीख के सफ़हात में महफूज है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौलाए कायनात है, शेर खुदा हैं, ज़ुल्फ़कार हैदरी के मालिक हैं, हैदर कर्रार हैं। हैदर माने जानते हैं आप क्या होता है? हैदर किसको कहते हैं? कर्रार भी आगे लगा हुआ है। ये नाम जानते हैं कि किसने रखा था? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम किसने रखा था? ये आप कहेंगे कि अब्बा नाम रखते होंगे, दादा नाम रखते होंगे, मगर हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर एक दुश्मन इस्लाम को ललकारते हुए फरमाया था, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, सन कान खोल करके मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मेरा नाम किसी और ने नहीं, मेरी माँ ने रखा है। गोया मौलाए कायनात अपनी भी जुरात व बहादुरी का इजहार कर रहे हैं और अपने खानदान बिलखुसूस अपनी वालिदा की भी जुरात व बहादुरी का इजहार कर रहे हैं। फरमाते हैं अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, जिसके माने शेर के होते हैं। और कर्रार ये तो ऐसा भयंकर लफ्ज है जैसे सद्दाम का माना होता खूब खूब टकराने वाला, ऐसे ही कर्रार का माना होता है खूब खूब हमला करने वाला। गोया वो ऐसा शेर है कि जो मुस्तफा पर हमला करने के लिए आएगा तो ये शेर शेरे बबर बन करके मैदान में उतरेगा और हर के हर जानिब से मुस्तफा के दुश्मनों का मुकाबला करता नजर आएगा। वो जाती मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हजरत
ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کے وقت تنہائی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرے مبارکہ میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھی. دونوں بزرگ ہستیاں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے. اور پھر جب عبادت سے فارغ ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت مولا کائنات کا بچپنا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ کر کیا رہے تھے. حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کیا کر رہی تھی, یہ کیا آپ اس طرح سے رات میں تنہائی میں کر رہی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دین منتخب کیا ہے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں. خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, میں اس کا رسول ہوں. یہ دین خدا نے منتخب کیا, اس دین کو تم بھی قبول کر لو, میں تمہیں حکم دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا, عبادت میں دونوں ہستیاں مصروف تھی. جب یہ بات پوچھی مولا کائنات نے آپ کیا کر رہے تھے, رسول پاک نے جب اپنی بات ان کے سامنے رکھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے والد ابو طالب کی اجازت کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھا سکتا ہوں. میں پہلے اپنے باپ حضرت ابو طالب سے جا کر کے میں پوچھوں گا کہ کیا میں اس دین کو قبول کر لوں. اگر میرے باپ ابو طالب اس کی اجازت دیں گے تو میں آپ کی بات مانوں گا, ورنہ میں غور کروں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, جاؤ اپنے باپ میرے چچا ابو طالب سے پوچھ لینا, جیسا وہ کہیں گے ویسا کرنا. رات میں اتنی گفتگو ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی صاحب ایمان نہ ہوئے تھے. رات میں جب سوئے تو قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا. رات ہی کے وقت میں رب قدیر نے اپنے فضل خاص سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ کو ایمان کی دولت سے منور فرما دیتا ہے, اور صبح کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہیں تو رسول پاک کے جانثار غلاموں میں شامل ہو جاتے ہیں. حضرت مولا کائنات کی عمر مبارک ابھی 8-10 سال کے بیچ ہے. اس پہلی سے پہلے کا وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک کی آغوش مبارک میں گزارا. اور آپ تو جانتے ہی ہیں آدمی جس ماحول میں پلتا ہے, آدمی جن حالات میں رہتا ہے, جس معاشرے میں جس سماج میں زندگی گزارتا ہے, اس کا اثر اس کے اوپر ضرور آتا ہے. اس لیے آج کل میں دیکھتا ہوں جب محرم کا مہینہ آ جاتا ہے, بہت سے ایسے لوگ جو علم سے نابلد ہیں, جن کو مسائل شرعیہ سے علم نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ 10 روز یا حسین کہہ لینا اور کالے کپڑے پہن کر کے گھوم لینا یہی اصل میں حسینیت ہے, اسی کو حسینیت کہتے ہیں. نہیں, صرف یا حسین مت کہیے, اس لیے کہ فاطمہ الزہرا کے تنہا لگتے جگر امام حسین نہیں ہے, بلکہ امام حسن مجتبی بھی لگتے جگر ہے, وہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا کے لگتے جگر ہے. اس لیے صرف یا حسین نہیں یا حسنین کہیے, تاکہ دونوں بزرگوں سے فیض و برکات سے آپ مالا مال ہوئے. آخر کیوں نہیں امام حسن مجتبی کا ذکر کیا جاتا ہے, بہت سارے لوگ کیوں نہیں ان کا ذکر جمیل کرتے ہیں. میں نے جب اس پہ غور کیا تو مجھے ایک پوائنٹ ملا, اور وہ پوائنٹ یہ ملا کہ کچھ لوگ نے جان بوجھ کر کے حضرت امام حسن کے ذکر کو چھپانے کی کوشش کی. کیوں چھپانے کی کوشش کی؟ اگرچہ وہ کہتے ہیں ہم محب اہل بیت ہیں, مگر ذکر امام حسن مجتبی اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ان کے دل میں ان سے قدورت ہے. اور قدورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا, اس لیے وہ امام حسن مجتبی کا ذکر نہیں کرتے ہیں. آپ سنی ہیں, سنیوں کے ہاں یہ تفریق نہیں ہے کہ حضرت امام حسن کا ذکر نہ کیا جائے, بلکہ اہل سنت کے نزدیک تو ہر اہل بیت ہماری آنکھ کا سرما ہے, ہمارے دل کا سکون ہے, قلب و جگر کا نور ہے. اس لیے ہمارے امام احمد رضا نے کہا, کیا بات رضا, اس چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن. یہ کہیے لبیک یا حسنین کہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے, میں نے جس خلیفہ اول کا ذکر کیا تھا
اس کے تذکرے سے بھی آپ اپنی زبان کو رطب اللسان رکھیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو، اسلام کے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جس نے ایڈمیشن لے لیا اسے بہرحال مشکلات امتحانات سے گزرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کن کن امتحانات سے گزر کر کے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا تو سب سے پہلی آواز جو مخالفت میں آئی تھی وہ گھر خاندان ہی سے آئی تھی۔ ابو لہب نے آواز لگائی، اے محمد اسی لیے تم نے ہم کو جمع کیا تھا کہ ہمارے بتوں کے خلاف، ہمارے معبودوں کے خلاف تم تقریر کرو، اور اس نے گستاخیاں کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برداشت کیا، مگر خدا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کی شان میں گستاخی کر کے کوئی باعزت رہے، اس لیے آیت کریمہ نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ یہ ابو لہب جانتے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں مانا جاتا تھا، اور اس کے 2 بیٹے تھے۔ اسلام سے پہلے ہر ایک کے ہاں شادی کی اجازت تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیوں کا نکاح ابو لہب کی 2 بیٹیوں سے کیا تھا۔ حضرت رقیہ کا نکاح ابو لہب کی 1 بیٹی سے کیا تھا۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کی دوسری بیٹی سے کیا، دوسرے بیٹے سے کیا۔ آپ کی 2 شہزادیاں ابو لہب کے نکاح میں تھی، ابو لہب کے بیٹے کو نکاح میں تھی۔ جب ابو لہب بدماشی کرنے پہ آمادہ ہوا، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، پہلے ایک بیٹے کو بلایا جس کا نام تاریخ میں عتبہ آتا ہے، اس سے کہا کہ دیکھ رہے ہو محمد عربی کیا کر رہے ہیں؟ بیٹے نے کہا کیا ہوا؟ کہا تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا ان کے ساتھ؟ بیٹا کہتا ہے کیا بات ہے؟ ابو لہب کہتا ہے یہ محمد عربی ہمارے بتوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ہمارے عقیدے کے خلاف عقیدہ بیان کر رہے ہیں، ہمارے نظریے کے خلاف، ہمارے آبا و اجداد کے مذہب کے خلاف ایک نیا مذہب لا رہے ہیں، یا تو تم میرے ساتھ رہو یا ان کے ساتھ رہو۔ بیٹے نے جواب دیا آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی منشا کیا ہے؟ اس نے کہا محمد عربی کی بیٹی کو طلاق دے دو میں خوش ہو جاؤں گا۔ عتبہ نے کہا اس میں کون سی مشکل ہے، میں ابھی طلاق دے دیتا ہوں۔ رسول پاک کی بیٹی رقیہ کو اس نے طلاق دے دیا، صرف اس بنیاد پر کہ رسول پاک نے حق کی آواز کو بلند کیا تھا، صرف اس بنیاد پر کہ رسول پاک نے ایک خدا کی خدائی اور اس کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا اور اپنی رسالت و نبوت کا اعلان کیا تھا۔ اس لیے ابو لہب نے اپنے بیٹے کے ذریعہ رسول پاک کو ایذا پہنچانے کے لیے ایسی حرکت کی، بیٹے نے طلاق دے دی۔ دوسرے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تم بھی طلاق دے دو۔ ابو لہب نے جب یہ کہا تو اس کے دوسرے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، مگر ابو لہب کہتا ہے کہ صرف طلاق دینے سے میرا دل نہیں ٹھنڈا ہوگا، میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دو۔ کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ تم جا کر کے ان کے منہ پر طلاق بھی دو اور ساتھ ہی کچھ ایسی بات ان کو کہو جس سے ان کی توہین ہو، اذیت پہنچے۔ اس ظالم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر جا کر طلاق بھی دی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے رسول پاک کی شان میں کچھ گستاخانہ کلمات کہے۔ اس موقع پر رسول پاک نے اس کے لیے بد دعا فرمائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ مولا اس کے اوپر کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ چنانچہ وہی واقعہ ہے کہ جب وہ تجارت کے لیے جا رہا تھا اور ایک شیر نے آ کر کے رات میں اس پر حملہ کر کے اس کو چیر پھاڑ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں پوری تاریخ نہیں دہرانا چاہتا ہوں، رسول پاک کی یہ دونوں شہزادیاں صرف اس لیے مطلقہ ہو گئی کہ آپ نے اعلائے کلمت اللہ فرمایا، حق کی آواز کو بلند فرمایا۔ آج آدمی سوچتا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں سنی ہوں تو مجھے کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ سنیے، مکتب عشق کا انداز نرالا پایا، اس کو چھٹی نہ ملی۔ جس کو سبق یاد رہا، جس کو سبق یاد رہتا ہے اسے چھٹی نہیں ملتی ہے۔ آپ نے اگر کلمہ طیبہ پڑھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی وفاداری کا آپ نے اقرار کیا ہے تو آپ کو چھٹی نہیں ملنی ہے، بلکہ قیامت تک آزمائشوں میں آپ کو رہنا ہے۔ اور
जो इन आजमाइशों में कामयाब हो जाए, कुरान करीम कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कोई उनकी मदद के लिए आए या ना आए, अल्लाह फरिश्तों के जरिए उनकी मदद। ये दो शहजादियां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतल्लका हुई सिर्फ हक बात लोगों तक पहुंचाने की वजह से, मगर अल्लाह की शान, निकाह तो हुआ था मगर दोनों शहजादियों की रुखसती अबू लहब के घर नहीं हुई थी। अल्लाह कैसे हिफाजत करता है, रुखसती नहीं हुई थी और ये दोनों मदीने मुनव्वरा आई। जब मदीने मुनव्वरा आई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी से फरमा दिया। और जंगे बद्र बड़ा अजीम मारका है जिसे फतेह मुबीन कुरान ने कहा। जंगे बद्र के मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदाने बद्र में थे। ठीक उसी दिन हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मदीने मुनव्वरा में इंतकाल होता, तदफीन होती है। हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल जंगे बद्र के दिन हुआ। और फिर रसूल पाक जब जंगे बद्र से वापस आए तो आपने हालात का जायजा लिया। आपकी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रुकैया के इंतकाल के बाद हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमा दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक ने मुझसे फरमाया, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक ने मुझसे फरमाया कि अगर मेरे पास 40 बेटियां होती तो मैं एक बादी गरे सबको उस्मान के निकाह में दे देता। वो हैं हजरत उस्मान गनी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल पाक तक 1 लाख कमो पेश 2,24,000 अंबिया इकराम तशरीफ लाए, मगर पूरी तारीख इंसानियत में किसी नबी की 2 शहजादी किसी एक के निकाह में नहीं थी। ये सिर्फ खुसूसियत उस्मान गनी को अल्लाह ने अता की कि रसूल पाक की 2 शहजादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी। अगर दामादे मुस्तफा मौलाए कायनात हैं और वो हमारी आंखों का सुरमा दिल के सरूर हैं, तो आखिर उस्मान गनी ने क्या जुर्म किया है? उनके अक़्द मुबारक में रसूल पाक की 2 शहजादियां थी। अगर दामादे मुस्तफा का शरफ मौलाए कायनात को हासिल है तो दामादे मुस्तफा का शरफ हजरत उस्मान गनी को भी हासिल है। इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का ऐलान करते हैं और हजरत उमर फारूक आजम की अदालत का ऐलान करते हैं, उस्मान गनी की सखावत का नारा लगाते हैं, उस्मान गनी के बाद मौलाए कायनात की शुजाअत का दम भरते हैं और ये कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बात लंबी हो जाएगी। हजरत सीदना मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक की गोद में परवान चढ़ते रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उन्हें परवान चढ़ाया, तारीख के और आप गवाह हैं। कभी आपने बुत के सामने सजदा नहीं किया, शिर्क और कुफ्र में कभी मुब्तला नहीं हुए। किसी मौके पर एक जालिम ने हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ऐसा जुमला कोई कह दिया, यानी माअज़ल्लाह उनके लिए शिर्क और कुफ्र की निस्बत कर दी। मेरे इमाम ने जब ये बात सुनी जलाल में आ गए। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलम उठाया और उनका कलम खुद ही फरमाते हैं किलके रजा है, खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। तंजीहुल मकानतिल हैदरिया, ये आला हजरत की किताब है।
तंजीहुल मकानतिल हैदरिया, और इस किताब में आला हजरत ने दलाइल के अंबार लगा दिए और फरमाया मौलाए कायनात पर कुफ्र और शिर्क की तहमत लगाने वालों, जरा आईने में अपना चेहरा तो देखो, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारा क्या दर्जा है, तुम किसी हैसियत के नहीं हो। और मौलाए कायनात वो है जिनके बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया मन कुंत मौला हो अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला। अब बात आ गई इस हदीस की, तो इसका पस मंजर बयान करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मेरे हजरत तशरीफ फरमा है। हजरत फरमाते हैं कि कुछ लोग मेरे दिल में होते हैं, अख्तर हुसैन कादरी यही रहता है। तो मैं भी कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दिल में भी रहते हैं, जबान पर भी रहते हैं और आंख में भी रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों को सलामत रखे। हजरत कारी साहब का बयान भी आपको समाअत फरमाना है। इन बुजुर्गों का करम है कि ये बैठ करके जहमत पे पड़े हुए हैं और मेरी गुफ्तगू को आप हजरात के साथ समाअत कर रहे हैं। दरूद शरीफ पढ़िए बस थोड़ी देर और। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। आपके सामने मैंने अभी कौन सी हदीस पेश की? मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन। जरा इसका पस मंजर मैं आपको सुना दूं, उसके बाद में जल्दी से अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। देखिए, कभी कोई चारा घोटाला करता है, कभी कोई ताबूत घोटाला करता है, कभी कोई प्रॉपर्टी घोटाला करता है, कभी कोई वोट घोटाला करता है, तो कभी कोई हदीस घोटाला करता है। कुछ लोग हदीस में घोटाला करने वाले हैं। हदीस का माना कुछ और होता है, अपनी तबीयत से माना कुछ और बनाते हैं। याद रखिएगा, अकीदत अलग चीज है और अकीदा दोनों में फर्क होता है। अकीदत की बुनियाद पर अकीदा नहीं बनता है। अकीदा कुरान और हदीस से बनता है। अकीदत दिल से होती है। अकीदत आदमी के दिल में पैदा होती है, मगर अकीदा कुरान और हदीस अता करता है। इसलिए अकीदत की बुनियाद पर अकीदा खराब मत कीजिएगा। अकीदा वही रखिएगा जो इमाम हसन मुस्तफा का था। अकीदा वही रखिएगा जो मौलाए कायनात का था। अकीदा वही रखिएगा जो इमाम हुसैन का था। अकीदा वही रखिएगा जो हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का था। अकीदा वही रखिएगा। अकीदे में बिगाड़ मत लाइएगा। मोहब्बत की बुनियाद पर अकीदे को खराब मत कीजिएगा। इसलिए कि बहुत सारे लोग शरबत रूह अफ़ज़ा के अंदर जहर पिलाने का काम करते हैं। इसीलिए मेरे इमाम अहमद रजा ने तकरीबन 125 साल पहले फरमाया था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई पगली काली है, सोने वालों। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में पूरी तफसील तारीख की किताबों में मौजूद है। मदीने मुनव्वरा से कुछ दूरी पर एक मकाम है जिसका नाम खुम है। जैसे शहजौरा, बड़ा गांव, रौनाही, बाराबंकी, मसौली, ऐसे मदीने तैयबा से कुछ दूरी पर एक गांव है, एक जगह है। उस जगह का नाम खुम है। खुम, वहां एक तालाब था। अरबी में तालाब के लिए गदीर का लफ्ज इस्तेमाल किया। चूंकि उस जगह का नाम खुम था, इसलिए उस तालाब को अरबी में गदीर खुम कहा जाने लगा। खुम के मकाम पर जो तालाब है, उस तालाब को गदीर खुम कहते हैं। उस जमाने में आज की तरह पानी की सहूलत नहीं थी। जगह जगह ढाबे और होटल नहीं बने, तो जहां पानी की सहूलत होती काफिला वहीं रुक जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पड़ाव डाला। साहबे किराम का जम्मे गफीर आपके साथ में था। इत्तेफाक से काफिले में कुछ वो लोग थे जिनको किसी बात पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत हो गई, और वो बात उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हजरत अली का मामला ऐसा ऐसा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جب ان کی بات سماعت فرمائی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پھر آپ نے مجمع عام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا سنو من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم والی من والیت وعادی من عادیت. رسول پاک نے فرمایا سنو اے جماعت صحابہ من کنت مولا فعلی مولا میں جس کا مولا علی اس کے مولا. اور پھر رسول پاک نے دعا کی اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو. الفاظ کچھ کمی بیشی کے ساتھ پہلے نکل گئے. اللہم والے من والا ہو، اے مولا جو علی سے محبت کرے اس سے تو محبت فرما. وعاد من عادا ہو، اور جو علی سے عداوت رکھے اے اللہ تو بھی اس کو اپنا عدو جان اور تو بھی اس سے عداوت فرما. یہ پوری حدیث ہے. اب کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ غدیر خم کے موقع پر رسول پاک نے اعلان کر دیا کہ پہلے خلیفہ حضرت علی ہوں گے. من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا سردار علی اس کے سردار. گویا اب رسول پاک نے اپنے بعد حضرت علی کی خلافت و ولایت و امامت و سرداری کا اعلان کر دیا. اور انہوں نے اس حدیث کی ایسی تشریح اپنے من سے کر ڈالی کہ ایک فرقہ ہی بنا ڈالا. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. سنیے، مولا کا عربی لغت میں کم سے کم 15-16 معنی بتایا گیا ہے. مولا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے. صرف مولا کا معنی سردار نہیں ہوتا بلکہ مولا کا ایک معنی محبوب اور دوست ہوتا ہے. رسول پاک نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا، اس مولا سے مراد یہ ہے کہ میں جس کا محبوب ہوں. جو مجھ سے محبت کرے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے. میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں. جو مجھے اپنا محبوب جانے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ علی کو بھی اپنا محبوب جانے. مولا بے معنی سردار نہیں ہے، مولا بے معنی خلیفہ نہیں ہے، بلکہ مولا بے معنی محبوب ہے. اور اس پر ایک نہیں بلکہ 1000 دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں. اگر مولا کا بے معنی سردار ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا میں جس کا سردار اس کے سردار علی ہیں. تو میرے آقا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار، سارے فرشتوں کے سردار، بلکہ کل کائنات کے سردار. تو کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کے سردار رسول پاک ہیں اس کے سردار حضرت علی ہے؟ اگر ایسا عقیدہ رکھیں گے تو مسلمان نہیں رہ سکتے ہیں. اس لیے کہ کوئی ولی کسی بھی عظیم درجے پر پہنچ جائے مگر کسی نبی سے اس کا درجہ بڑھ نہیں سکتا ہے. جب ایک نبی سے بڑھنے والے کو آپ مسلمان، بڑھانے والے کو آپ مسلمان نہیں کہہ سکتے، تو جو سارے نبیوں کا سردار کسی ولی کو کہے تو بھلا وہ کیا ہوگا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود فیصلہ کیجئے گا. اس لیے من کنت مولا ہو، اس میں مولا کا معنی محبوب ہے، دوست ہے، پیارا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھے اپنا محبوب رکھتا ہے، جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ علی کو بھی اپنا محبوب اور دوست کرے. اس مطلب کے علاوہ اگر کوئی اور مطلب کوئی بیان کرتا ہے تو اس کے سامنے سراج الہند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم کتاب تحفہ اثنا عشریہ پیش کر دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر گیا بلکہ اس سے زیادہ تحفہ اثنا عشریہ پوری دنیا کے اندر چھپتی ہے مگر آج تک کسی صاحب نے اس کے جواب دینے کی جرأت نہیں کی. اس لیے رفیقان محترم، حیدر کرار ہمارے اور آپ کے سردار، اس کرار پر سردار پر ایک جملہ یاد آ گیا.
आला हजरत ने हजरत शेर खुदा मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जो जो जुमले इस्तेमाल किए हैं, मैं सच बता रहा हूं, मैंने न तो किसी अदीब की किसी किताब में वो जुमले देखे, न किसी शायर की शायरी में वो जुमले देखे, न किसी मुफ्ती और फकीह की किताब में मैंने वो जुमले देखे। ऐसी शानदार तारीफ इमाम अहले सुन्नत ने, आला हजरत ने मौलाए कायनात शेरे खुदा की शान में कही और ऐसी तारीफ फरमाई है कि इस जमाने के बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े कलमकार भी उस तरह के जुमले मौलाए कायनात की शान में बयान नहीं कर सकते हैं। ये इमाम अहले सुन्नत की अकीदत का हाल है। मगर एक मकाम पे फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शेर खुदा मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जो वाक़यात पेश आए, आला हजरत फरमाते हैं उन सारे मुआमलात में हक बदस्ते हैदरे कर्रार, मगर अमीर मुआविया भी हमारे सरदार, इसलिए कि हर सहाबी हमारी आंखों का नूर है, दिल का सुरूर है। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस जुरात और बहादुरी के साथ मैदान उहुद में मुकाबला किया है दुश्मनों का, तारीख पढ़िए तो आपका खुद जिगर कांप उठेगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यूं ही शेर खुदा नहीं कहा जाता, यूं ही हैदरे करार नहीं कहा जाता, यूं ही परतवे दस्ते कुदरत नहीं कहा जाता, यूं ही बाबे फजलो विलायत नहीं कहा जाता, यूं ही उनकी शान में और उनकी तारीफ में ये अजीम और बेहतरीन कलिमात नहीं इस्तेमाल किए जाते। ये सब के सब इसलिए कहे जाते हैं कि रसूल पाक ने उनका दर्जा इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है कि जो नीचा दिखाना चाहे वो खुद जलील और रुस्वा होगा, मगर मौलाए कायनात की अजमत के सूरत पर कभी गहन नहीं लग सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमें हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप चौथे खलीफा, पांचवें खलीफा कौन? पांचवें खलीफा का भी नाम याद रखिए, वहीं न रुक जाइए, थोड़ा आगे बढ़िए। पांचवें खलीफा कौन? हजरत इमाम हसन मुज्तबा शहजादे मौलाए कायनात, ये पांचवें खलीफा राशिद है, पांचवें खलीफा राशिद हैं इमाम हसन मुज्तबा। तारीख पढ़िए, अहले सुन्नत के उलमा से राब्ता कीजिए, उलमा अहले सुन्नत की किताबों को पढ़िए और फिर 6 महीने आप मनसब खिलाफत पे जलवा फरमा रहे और उसके बाद में आपने ये खिलाफत का मनसब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाला कर दिया। किसने हवाला किया? इमाम हसन। बताइए वह हमारे और आपके आका हैं कि नहीं है? हमारे और आपके सरदार हैं कि नहीं है? हमारे और आपके पेशवा हैं कि नहीं है? वो हजरत मौलाए कायनात के लख्ते जिगर हैं कि नहीं है? वो हजरत फातिमा ज़हरा के नूरे नजर हैं कि नहीं है? वो रसूल पाक के निवासे हैं कि नहीं है? ये सारी फजीलतें उनके लिए हैं। अब मुझे बताइए, वो बुज़दिल थे, वो कमजोर थे, वो आजिज थे, वो नातवा थे? नहीं नहीं, वो नातवा नहीं थे, वो कमजोर नहीं थे, वो मजबूर नहीं थे। उनके पास 40,000 का लश्कर चर्रार था, अगर वो चाहते तो जंग कर सकते थे। मगर हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा ये जानते थे कि मेरे नाना जान ने बहुत पहले मेरे ही बारे में फरमाया है, मेरा ये बेटा सरदार है और इसके जरिया मुसलमानों के 2 गरोहों में सुलह का पैगाम दिया जाएगा। तो हमारे आका हसन मुज्तबा, हमारे सरकार हसन मुज्तबा, अब आका ने जिसे खलीफा मान लिया, हमारे सरदार ने जिसे खलीफा तस्लीम कर लिया, गुलामी का हक ये है कि हम भी उसको अपना सरदार और अपना खलीफा, जब हजरत हसन मुज्तबा ने माना तो हमने माना।
अगर उन्होंने न माना होता तो हम भी न मानते, मगर उन्होंने माना। वो हमारे आका हैं, हमारे सरदार हैं, हमारे पेशवा हैं। जब हमारे आका ने मान लिया तो हम गुलामों के ऊपर भी लाजिम है कि अपने आका की रविश पर चलें, और आका ने जिसे खलीफा तस्लीम किया हम गुलाम भी उसे खलीफा तस्लीम करें। हम सिर्फ गुलाम हुसैन नहीं हैं, हम गुलाम हसनैन हैं, हम हसन मुस्तफा के भी गुलाम हैं और इमाम आले मकाम के भी गुलाम हैं। इसलिए अहले सुन्नत के इस अकीदे पर कायम रहिए। और मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि मैदान करबला वो सिर्फ एक मैदान नहीं है, मैं उसे कहता हूं कि वो एक दारुल उलूम है, वो एक दानिशगाह है, वो एक इंस्टीट्यूट है, वो एक कॉलेज है, वो एक लाइब्रेरी है। मैदान करबला को सिर्फ एक मैदान की हैसियत से मत देखिए, मैदान करबला से सबक लीजिए। मैदान करबला आपको सबक दे रहा है, मैदान करबला से आपको नसीहत मिल रही है, मैदान करबला से आपको इबरत दी जा रही है कि अगर दीन के लिए आपको आगे बढ़ना पड़े और अपने खानदान को अपनी आंखों से कुर्बान होता हुआ देखना पड़े तो आप भी यही कहिएगा, सर पर हवाए जुल्म चले 100 जतन के साथ, अपनी कुलाह गज है उसी पाकपन के साथ। मैदान करबला से ये सबक मिलता है कि हक पर जो कायम रहता है उस पर तीर चलाए जाते हैं, उस पर नश्तर लगाए जाते हैं। हक पर जो कायम रहता है उस पर तलवारें चलाई जाती है, हक पर जो कायम रहता है उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर मैदान करबला ये सबक दे रहा है कि अगर हक पर तुम सख्ती से कायम रहोगे और दुश्मन तुम्हें हलाक करना चाहे तो याद रखो, अगर तुम मैदान कारजार में अपने कदम को मजबूती से कायम रखते हो और हक बात पर मजबूती से कायम रहोगे तो बातिल अगरचे बज़ाहिर तुम्हारे सामने जीत जाए मगर कयामत तक उसको दुनिया मुर्दा कहेगी और बच्चे बच्चे की जबान से ये ऐलान होता रहेगा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर्ब। इसलिए आज के हालात में घबराने की जरूरत, मुश्किलात में मुस्कुराने का हुनर करबला से सीखो। मुश्किलात और मुसीबतों में औरतों का क्या जज्बा होना चाहिए, ये ख़वातीन मुक़द्दसा जो मैदान करबला में थी उनसे सीखें। जरा सी बात पर और दीन के मामले में अगर कोई बात होती है तो तरह तरह की परेशानियों का लोग मुजाहरा करने लगते हैं। हक पर जो कायम होता है उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। देखिए हमारे हजरत हक पर, मसलके आला हजरत पर, सच्चाई पर, मजहब अहले सुन्नत पर कायम होने के साथ साथ दुनिया में जहाँ कहीं जाते हैं मसलके आला हजरत और हकानियत का परचम बुलंद करने की पुरजोर कोशिश करते हैं तो कुछ लोगों को देखा नहीं जाता है, लेकिन शायद उन्हें मालूम है तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। इसलिए हक पर कायम रहिएगा। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, आजकल बड़ी तेजी से ईमान को बर्बाद करने की तहरीक गांव गांव चलाई जा रही है, व्हाट्सएप के जरिया, फेसबुक के जरिया, टेलीग्राम के जरिया और न जाने कितने जदीद जराए इबलाग हैं जिनके जरिया आपके दिलो दिमाग में जहर घोला जा रहा है। इसलिए आप उलमाए हक से मजबूती से कायम रहिए, अहले सुन्नत के सच्चे अकीदे पर कायम रहिए, वरना सिर्फ या हुसैन कह करके अगर आपने किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी कर दी तो इमाम हुसैन भी आपको कबूल नहीं कर सकते, इसको याद रखिए। और मैदान करबला में 10वीं रात को इमाम अली मकाम ने अहले बैत और ख़वातीन किराम, ख़वातीन मुक़द्दसा के साथ आपने रात में बैठ करके दास्तान
और किस्से कहानियां नहीं सुनाई, बल्कि आपने रात में खुदा की इबादत की, आपने फजर की नमाज भी पढ़ी, तारीख ये बताती है, बल्कि ये भी तारीख में है कि आपने आखिरी सजदा भी किया। इसलिए जो मेरे नौजवान 10 रोज या हुसैन कहते हैं और उसके बाद में 2 बजे रात तक बैठ करके अपने गांव की पुलिया पर पबजी खेलते हैं, उनको या हुसैन से क्या मतलब है? उनको हुसैन कहने से क्या मतलब है? पूरे साल रात भर गंदी फिल्में देख करके अपनी आंखों की रोशनी को खराब करना, पढ़ने लिखने से दूर रहना, अल्लाह रसूल की याद से बेबहरा हो जाना, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिलों से दूर हो जाना, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत ये है कि हर मुश्किल में अल्लाह रसूल के फरमान को अपनी निगाहों के सामने रखें। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, आप पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, आप इंजीनियर भी बनो, डॉक्टर भी बनो, इस्लाम इससे आपको मना नहीं करता है। आप अगर इंजीनियर नहीं बनेंगे तो शानदार नक्शा मस्जिद मदरसे खानकाह का मुफ्त में कौन बनाएगा? अगर आप डॉक्टर नहीं बनेंगे तो गरीबों का मुफ्त में इलाज कौन करेगा? अगर आप प्रोफेसर नहीं बनेंगे तो कॉलेजों में बच्चों के फ्यूचर को संभालने के लिए, इनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए अच्छी अच्छी बातें कौन बताएगा? अगर आप लायर नहीं बनेंगे तो जेल की सलाखों में जो बेकसूर बंद हैं उनको बाहर लाने की जिद्दोजहद कौन करेगा? अगर आप आलिम नहीं बनेंगे तो बताइए इल्म दीन मुस्तफा आपको कौन बताएगा? आप अगर कारी कुरान नहीं बनेंगे, रमजान में आपको कुरान की तिलावत करके दिल को मसरूर कौन करेगा? आप अगर मुफ्ती नहीं बनेंगे तो मसाले शरिया आपको कौन बताएगा? इसलिए आप सब बनिए, मगर सबसे पहले मुस्तफा के वफादार बनिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम